السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 102۔ سونجنا کی آنکھ کسی کھٹکے پر کھلی تھی۔ وہ کشادہ آرام دہ بیڈ پر دراز تھی۔ آنکھ کھلتے ہوئے چند ثانیے کے لیے تو صرف چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے میں ہلکی پاور کا بلب جل رہا تھا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہی تھی، یہ اچانک آنکھ کیسے کھلی۔ دفتر نے کھٹکا ہوا، وہ ڈر گئی، شاید اسی کھٹکے سے آنکھ کھلی ہوگی۔ اس نے سوچا آواز دروازے سے آئی تھی، یہاں کوئی تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی قدرے اونچی اور تیز آواز میں کہا، کون ہے؟ تب اس کے سماعتوں میں کسی کے جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ یکدم بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس کے لٹو پر ہاتھ رکھ کر سونجنا نے دروازہ آہستگی سے کھولا اور اس کی جھری بنا کر باہر جھانکا۔ سامنے راہداری میں مدھم روشنی تھی اور وہاں اس نے ایک سایہ واپس جاتے دیکھا۔ اس نے دروازہ پورا کھول دیا اور چاہتی تھی کہ اسے پکارے۔ راہداری آگے جا کر دائیں جانب گھوم رہی تھی۔ وہ پراسرار سایہ بھی تب تک اسی جانب مڑ چکا تھا۔ سونجنا نے ہمت کی اور کمرے سے باہر آ گئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہداری کے سرے تک جا پہنچی، مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ ہونٹ بھینجے پرسوچ انداز میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد ہی خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ دروازہ اس نے اچھی طرح اندر سے لاک کیا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ اس سائے کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ کون تھا۔ کیا وہ باہر سے لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ یہ کیتھرائن ہوگی، لیکن نہیں، وہ کسی دراز کا مرد کا سایہ تھا۔ چلنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ناشتے کی میز پر کیتھرائن سے اس کے بارے میں ضرور ذکر کرے گی۔ دوبارہ اسے نیند بہت دیر سے آئی۔ اگلے دن وہ دیر سے جاگی، وہ بھی اسے کیتھرائن نے آ کر جگایا تھا۔ مجھے مسٹر جون ہی کی ہدایت تھی کہ آپ کو دیر سے جگایا جائے۔ ناشتے کی میز پر کیتھرائن نے اسے بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ بھرپور نیند لیں، رات کو آپ فریش رہیں۔ سونجنا کا دھیان ابھی تک رات والے واقعے پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے سرسری جواب دیا، اچھی بات ہے، مجھے رات کو ویسے بھی دیر سے نیند آئی تھی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ کیتھرائن نے کوئی بات نہ کی تو سونجنا نے اسے سوال کیا، مسٹر جون کب تک آئیں گے؟ وہ تو نہیں آئیں گے، گاڑی دے کر ڈرائیور کو بھیجیں گے، آپ کو اسی کے ساتھ کلب جانا ہوگا، کیتھرائن نے جواب دیا۔ وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد سونجنا نے بالآخر اس سے کہا، رات میں اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ نئی جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے، کیتھرائن نے فوراً کہا۔ سونجنا نے غور سے اس کی چہرے طرف گھورتے اپنی بات جاری رکھی، دوسری بار کھٹکا ہوا تو مجھے لگا کوئی باہر سے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وہم بھی ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر۔ کیتھرائن پھر درمیان میں بول پڑی۔ سونجنا کو برا لگا، تیز لہجے میں بولی، تم میری پوری بات کیوں نہیں سن رہی؟ بیچ میں بول پڑتی ہو۔ جی مادام سوری، میں سن رہی ہوں۔ کیتھرائن تھوڑا سا خفیف ہو گئی۔ سونجنا بولی، دوسری بار کھٹکی کی آواز پر میں نے باوازیں بلند پکارا بھی تھا، کون ہے؟ اس کے بعد مجھے کسی کی جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر میں ایک دم بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو میں نے کسی جوان مرد کا سایہ دیکھا، وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سونجنا نے کیتھرائن کے چہرے سے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر فوراً اس نے اپنے چہرے پر تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آپ سومن بلزم کا شکار ہوں۔ یہ کیا بلا ہے؟ سونجنا نے الجھ کر کہا، سلیپ واکنگ یعنی نیند میں چلنے کی بیماری۔ شٹ اپ! سونجنا سے جھڑک دیا، مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں، میں نے واقعی اپنی کانوں سے یہ سب سنا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ یہاں کیا کوئی مرد بھی رہتا ہے ہم دونوں کے علاوہ؟ سونجنا نے برامی سے کہا۔ اسے اچھا تو نہیں لگا تھا کہ اس طرح بات کرنا، مگر کیتھرائن کا رویہ بھی اسے کھل رہا تھا۔ ہاں مسٹر بارڈر ہوتے ہیں یہاں، وہ چوکیدار بھی ہیں اور یہاں کے مالی بھی، کیتھرائن نے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا، لیکن وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، میری طرح یہاں کے پرانے ملازم ہیں۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ سونجنا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ 60 اور 65 کے درمیان۔ ان کا قد؟ چھوٹے سے قد کے اور کمزور جسم کے آدمی ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں تھا، سایہ کسی جوان اور صحت مند آدمی کا تھا۔ سونجنا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے مادام۔ کیتھرائن نے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونجنا کافی پیتے ہوئے سوچنے لگی۔ اسے کیتھرائن کا رویہ مشکوک لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کیتھرائن اسے کچھ بتانے سے گریزا ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جون سے یہ بات کرے گی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ ڈرائیور کے آنے میں بھی کافی دیر تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، پردے ہٹے ہوئے تھے، شیشے سے باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ سامنے دور تک گھاس کا خوبصورت میدان تھا۔ دائیں جانب اسے شیڈ نظر آیا، اس کے بالکل ساتھ ہی چھوٹا سا پرانا کاٹیج تھا اور ایک پنچکی تھی۔ بائیں جانب نیم جنگلاتی سلسلہ تھا اور لمبے لمبے پیڑوں کے نیچے سے نیم پختہ سڑک نما راستہ بل کھاتا چلا جا رہا تھا۔ نیلے آسمان پر بادلوں کی سفید ٹکڑیاں تیر رہی تھیں۔ اس دل فریب نظارے سے وہ محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ اس طرف آ گئی جہاں ایک اور کھڑکی بائیں باغ کی جانب کھلتی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اس قبر پر جا ٹھہری۔
ابھی اس کا نظارہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک کوئی جانور غراتا ہوا کھڑکی پر جھپٹا۔ سوچنا بے اختیار ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹی۔ شکر تھا کہ شیشہ بند تھا، ورنہ وہ جسیم سا کتا اس پر جھپٹ ہی پڑتا۔ سوچنا کو اندازہ ہو کہ وہی کتا تھا جسے وہ کل شام میں لکڑی کے ڈاک ہاؤس میں دیکھ چکی تھی، اور اس کے قریب ہی ایک کچی سی قبر بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ کتا اتنا جسیم تو نہیں تھا، مگر سیاہ رنگت اور اپنے تھوتنے سے وہ خاصا خونخوار نظر آتا تھا۔ سوچنا پرے ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ واپس لوٹ گیا۔ سوچنا پھر کھڑکی کے قریب آئی اور اگلے ہی لمحے وہ چونکی۔ اس نے اپنا سر ذرا سا آگے کر کے اس طرف جھانکا تھا جہاں ڈاک ہاؤس اور قبر تھی۔ وہاں اس کے ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے لمبا سا سرمئی رنگ کا چیسٹر پہن رکھا تھا جس کے کالر کھڑے تھے اور سر پر ہیٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک سی چھڑی تھی۔ کتا اسی کی جانب لوکا تھا، شاید اسی نے اسے آواز دے کر بلایا تھا۔ سوچنا کے جی میں جانے کے آئی کہ وہ پلٹی اور چاہتی تھی کہ پائیں باغ کی جانب کھلنے والے سنگل پٹ کے دروازے سے باہر نکلے۔ پلٹتے ہوئے کیتھرین سے ٹکرا گئی۔ اف، تم تو میرے سر پر مسلط رہتی ہو، ہٹو آگے سے، سوچنا نے کہا اور مسکرا دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آ گئی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اسے یوں لگا جیسے اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون یکلخ جم گیا ہے۔ اس قدر سردی اور یخبستہ ہوا چل رہی تھی۔ باہر بھی وہ ہمت کر کے اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہاں تک پہنچی جیسے کتے اور ہیٹ والے آدمی کو دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے حیران سی نگاہوں سے اطراف میں دیکھا، مگر کوئی دکھائی نہ دیا، نہ وہ خونخوار تھوتنے والا سیاہ کتا اور نہ ہی لمبے کوٹ والا آدمی۔ مادام آپ اتنی سردی میں باہر کیوں نکل آئے؟ پلیز اندر آ جائیے، کیتھرائن نے اسے پکارا۔ سوچنا پلٹی اور اندر آ گئی۔ میں نے باہر ایک آدمی کو دیکھا تھا، دبلا پتلا لمبا سا، کوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے، وہ کتا بھی اسی کے ساتھ تھا۔ سوچنا نے اس سے کہا، میں پھر کہوں گی مادام کہ یہاں میرے چوکیدار اور اب آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ کیتھرائن نے کہا، تم میرے ساتھ مسلسل غلط بیانی کر رہی ہو۔ سوچنا نے اسے گھورا، مجھے تم سے اب کچھ پوچھنا ہی نہیں فضول لگتا ہے، میں مسٹر جون سے ہی بات کروں گی، کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں واپس آ گئی۔ بعد سپہر اور ٹھیک سرے شام اسی کار میں ایک شخص اسے لینے کے لیے آن پہنچا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے پیراڈائز کلب سے کیفے ڈی گولڈ تک لایا تھا۔ اس کا نام اسے ویرتھ معلوم ہوا تھا۔ وہ اسی نہایت احترام کے ساتھ پیش آیا اور اپنے ساتھ لیے روانہ ہو گیا۔ وہ کیفے ڈی گولڈ پہنچی تو جون اس کا منتظر تھا۔ سوچنا کا وہ پہلا دن تھا جب اس نے جون میری کے کلب میں کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی اس نے پہلے ہی روز تماشائیوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ وہ خوش گلو تو تھی ہی، اس میں متضاد گانے کے انداز و رموز اور اس کے اپنے مشق کی حسن نے چار چاند لگا دیے۔ کلب کا پہلا ہی شو ایسا سپر ہٹ ہوا کہ رات گئے تک اس کی تعریفیں ہوتی رہی۔ حالانکہ درمیان میں ایک اور فنکارہ کا شو پیش کیا گیا تو لوگوں کی غیر دلچسپی سے گھبرا کے جون میری نے فوراً ہی دوبارہ سوچنا کو اسٹیج پر جانے کی ہدایت کر دی۔ پھر تو تماشائیوں نے اسے اسٹیج سے جانے ہی نہ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خود سوچنا بھی یہاں شہر کے اس بڑے کلب میں اپنی مقبولیت پر ششدر رہ گئی۔ اس نے شکر کیا کہ اب وہ اپنے صحیح اور شایان شان مقام پر پہنچی ہے۔ شہرت کی دیوی کی مہربانی ابھی کہاں کم ہوئی تھی اس پر۔ اگلے دن کے اخبار اور ٹی وی پر اس کا نام چار دانگ گونجنے لگا۔ جون تو دم کٹے کتے کی طرح سوچنا کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ اسی ہنگامے میں سوچنا جون سے کیتھرائن کی شکایت اور پہلے روز والے پراسرار واقعے کے بارے میں ذکر کرنا ہی بھلا بیٹھی، کیونکہ 2-3 بعد ہی اس کے انٹرویوز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شہر کے عمرہ اور روسا نے اسے شاندار پارٹیاں دینے لگے۔ سوچنا پر یہ مثل صادق آنے لگی تھی کہ آیا اور چھا گیا۔ یوں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئی تھی۔ بیگم پیلیس لندن میں مقیم ہندوستانی ریاست ناگرا کے سیاسی ایجنٹ اشوک کھٹپال کو چیتن شرما کے قتل کی خبر اگلے دن ہی صبح کو مل گئی تھی۔ چونکہ چیتن شرما نے اسے سوچنا سمیت رابرٹ اور شفیق کے متعلق سب کچھ بتا رکھا تھا، اسی لیے اس نے فوراً پولیس اسٹیشن میں ان دونوں کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ لندن کی پولیس فوراً حرکت میں آ گئی، کیونکہ یہ کسی عام آدمی کا قتل نہیں بلکہ بیگم پیلیس میں عرصے سے مقیم ایک غیر ملکی سیاسی ایجنٹ کے قریبی ساتھی کا قتل تھا۔ یہ خود اشوک پر بھی مہارانی نجو بائی کا دباؤ تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی سوچنا کی تلاش کے سلسلے میں کوئی بھی دقیقہ و فروگزاشت نہ کرے، اور اگر اسے نجو بائی کو ذرا سی بھی اس بات کی بھنک ملی کہ وہ اشوک تصاحب سے کام لے رہا ہے تو نجو بائی نے اسے عہدے سے برطرف کر کے اس کی جگہ دوسرے آدمی کو بھیجنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ اشوک کھٹپال کی اس عہدے سے دستبردار ہونا موت کے مترادف تھا، کیونکہ وہ یہاں کی پور آسائش اور آرام دہ زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی فیملی بھی یہاں سیٹل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چیتن شرما کے قتل پر پریشان ہو گیا تھا۔ نجو بائی بھی عنقریب اپنے ساتھ رکنی وفد کے ساتھ ہندوستان سے انگلستان پہنچنے والی تھی۔ چونکہ معاملہ ہی ایسا نازک اور حساس تھا کہ اسے حد درجہ خفیہ رکھنے کی تاکید تھی، اس لیے وہ چیتن شرما کے ساتھ سوچنا کی تلاش کے سلسلے میں اب تک بڑی خوش اسلوبی سے ہینڈل کیے ہوئے تھا۔ اب چیتن شرما کے قتل کے بعد مجبوراً اسے پولیس کا سہارا لینا پڑا تھا، جس کے سبب اسے پولیس افیسر رومر کو ساری بات بتانا پڑی تھی۔ اب اشوک کھٹپال پریشان تھا کہ مہارانی نجو بائی کو کیا جواب دے گا، یعنی جس آدمی کو اس نے سوچنا کی تلاش پر لگا رکھا تھا وہی قتل ہو چکا تھا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ ادھر ملکہ ایل کی سلور جوبلی تقریب کی تیاریاں عروج پر تھی اور اس سلسلے میں خود اس کی بھی کچھ ذاتی مصروفیات آڑے آ رہی تھی۔
اسے نجو بھائی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کی رہائش وغیرہ کا بھی بندوبست کرنا تھا، جس نے شہر کے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ ابھی پولیس رابرٹ اور شفیق کو تلاش کر رہی تھی کہ اس کی پریشانی میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اچانک چند روز بعد اس کی نظر اخبار کی ایک شاہ سرخی پر پڑی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ کبھی اپنی آنکھیں مسلتا، پھر دوبارہ اس شاہ سرخی اور اس اہم خبر کے ساتھ چھپی خوبصورت لڑکی کی تصویر دیکھتا۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس چیختی چنگھاڑتی خبر پر کہ جس لڑکی کو وہ تلاش کر رہا تھا وہ ایک معروف گلوکارہ کے طور پر شہرت کے آسمان پر چاند کی طرح دمکنے لگی تھی۔ ہے بھگوان، میں تو گیا، کیا کروں اب؟ راج محل کی عزت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ نجو بھائی کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھے کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ یہاں سے واپس ہندوستان لے جائے گی، جہاں میری حیثیت اور ٹکے کی ہوکر رہ جائے گی۔ ہے بھگوان، میری رکشا کرنا۔ میں اور میرے بچے یہاں کی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا، میں جانتا ہوں۔ ایک ناکام سیاسی ایجنٹ کی وطن واپسی کے بعد دو کوڑی کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ اشوک کھٹپال نے اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے اور ساتھ ساتھ رابرٹ کو کوسے دینے لگا۔ کم وقت رابرٹ، یہ تو نے کیسا کام کر ڈالا؟ ہائے، میں تو گیا۔ چیتن شرما کی ہلاکت کے بعد خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اب تک سونیا کی تلاش کے سلسلے میں اسی نے بار اٹھا رکھا تھا۔ پھر وہ سارے معاملات سے آگاہ بھی تھا اور جانتا بھی تھا کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ نہیں، اس طرح سر پیٹتے رہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب مجھے خود ہی ترنت کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ خود سے باتیں کر کے پاگل ہو جاؤں گا میں۔ اس نے خود کو سمجھایا اور بہت سکون کے ساتھ اس نے دوبارہ خبر پڑھی۔ پوری تسلی کے بعد وہ ایک صحیح خبر پڑھ رہا تھا۔ اس نے دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے کلب کا پتہ دریافت کیا، جس کا نام بھی اخبار میں چھپا تھا، کیفے ڈی گولڈ۔ پھر وہ ایک لاہ عمل تیار کرنے لگا۔ خبر کی تفصیل میں سب کچھ درج تھا۔ کلب کے مالک جون میری کا نام بھی اس وقت شوکی کے جسم کا رواں رواں قہر و غضب کی آگ میں پھنک رہا تھا۔ وہ شعلے برساتی نظروں سے ان دونوں ڈنڈا بردار بدماشوں کو اپنی اور رینا کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رینا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ شوکی رینا اور اس کی حالت کی وجہ سے پریشان اور تشویش زدہ بھی تھا۔ اس نے ایک بار پھر سامنے کھڑے شیطانی کہکے لگاتے ہوئے رگھوناتھ اور شنکر کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اپنے تیش پر قابو پاتے ہوئے اس کی منت پر اتر آیا۔ دیکھو شنکر، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر خدا کی سے جانے دو، یہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس وقت پورے مہینوں سے ہے۔ آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، شنکر کہکا لگاتے ہوئے سینہ پھلا کر بولا۔ بیساکھی اس کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ ابے سالے، استاد رگھوناتھ کے اڈے پر تیرے سارے قصبل نکل گئے، کیسے اکڑتا ہوا آیا تھا میرے پاس، ہیں اب بھیگی بلی بن گیا۔ رینا جانتی تھی اس کا بہادر شوہر محض اس کی وجہ سے شنکر جیسے بزدل آدمی کی منتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت دونوں ڈنڈا بردار بیوقوف شوکی پر حملہ ور ہوئے۔ رینا کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ شوکی بڑی دلیری کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ بھیڑ گیا۔ شنکر نے جب دیکھا کہ شوکی اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مصروف ہو گیا ہے، جس نے رگھوناتھ کو معنی خیز اشارہ کر دیا۔ وہ ہوسناک نظروں سے رینا کو گھورتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ رینا خوفزدہ ہو کر ایک جانب کو بھاگی تو دوسری طرف شنکر نے اپنی بیساکھی آگے کر کے اس کا راستہ روک دیا۔ اسی بار رگھوناتھ رینا پر شکرے کی طرح جھپٹا۔ ادھر شوکی ایک بدماش کو زیر کرنے کے بعد دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا کہ رینا کی چیخ اور رگھوناتھ کی حرکت نے اسے متوجہ کر دیا۔ شنکر نے جو دیکھا کہ شوکی نے اس کی ایک بدماش ساتھی کو بچھاڑ دیا ہے تو اس بزدل نے اپنا ہاتھ جو سلامت تھا اس کی انگلی منہ میں ڈال کر مخصوص انداز میں سیٹی بجا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں 5-6 مزید ڈنڈا بردار اور توانا افراد اندر داخل ہوئے اور ایک ساتھ شوکی پر پیل پڑے۔ ایک ڈنڈا شوکی کے سر پر پڑا، اس کے حلق سے مارے اذیت کی چیخ خارج ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، لیکن رینا اور خود اپنی زندگی کو داؤ پر رکھتے دیکھ اس نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور محض قوت ارادی کے بل پر اس نے تکلیف کو پی لیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور تیزی سے خون بہنے لگا تھا، چہرہ لہولہان ہو رہا تھا۔ ادھر رینا شور کو تکلیف میں دیکھ کر چیخی۔ رگھوناتھ اس کے ساتھ دست درازی پر اتر آیا۔ شنکر بھی رنگڑاتا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ شوکی اپنے سر کی تکلیف بھلا کر رینا کو رگھوناتھ جیسے اس شیطان کی گرفت سے بچانے کی لپکا تو عقب سے 3 ڈنڈا بردار افراد اس پر حملہ کر دیا۔ رینا رگھوناتھ کی گرفت سے خود کو بچانے کے لیے بدستور جتن کر رہی تھی۔ ایک موقع پر اس نے رگھوناتھ کے ہاتھ پر دانت بھی کاٹ دیے، جس پر اس نے تیش میں آ کر رینا کو زور سے دھکا دیا۔ وہ چیخ مارتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی اور فرش پر گر پڑی۔ اس کا چہرہ اذیت کے مارے سرخ ہو گیا اور اپنا پیٹ پکڑے رونے اور چلانے لگی۔ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ، مم میرے شوہر کو چھوڑ دو، مم مجھے بے شک، مم میری حالت اتنا کہہ کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ شوکی زخمی حالت میں اس وقت ڈنڈا بردار بدماشوں کی گرفت میں تھا۔ رینا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ رینا وہ حلق کے بل اس قدر زور سے چیخا کہ اس کی آواز تک پھٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت کمرے کے کھلے دروازے سے ایک بڑا سا خالی ڈرم کھڑکھڑاتا گول گھومتا ہوا اندر لڑکتا چلا آیا اور عین کمرے کے آ کر وسط میں ٹھہر گیا۔ شنکر نے ڈرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سکیڑ لی۔ رگھوناتھ کی تنگ سیاہ پیشانی بھی سلوٹے ابھر آئی، باقی بدماش بھی دم بخود کھڑے رہ گئے۔ زخمی شوکی ابھی تک ان کی گرفت میں تھا۔ وہ سب اپنی اپنی کارروائیاں روک کر کمرے کے درمیان میں پڑے خالی ڈرم کو تکے جا رہے تھے۔ یہ کیا؟ کس نے مذاق کرنے کی جرت کی ہے رگھوناتھ سے؟ رگھوناتھ پرخرو لہجے میں بولا تھا کہ اچانک کمرے کے باہر ایک پاٹدار اور مخصوص لبو لہجے والی آواز ابھری، خلاص، ایک دم خلاص۔
معزز سامعین حضرات، کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔